ہمارا نیشنل انٹرسٹ یہ ہونا چاہیے کہ گوادر مسٹ بیکم آپریشنل. Pakistan Navy is a very balanced force. It may not be huge in numbers, but it is full of quality and capability. Navy operates in 4 dimensions. وہ air میں بھی ہے naval aviation, surface پہ ہے ships ہیں, سب سرفس ہے, سبمرینس ہیں اور کوسٹ ہے. ہماری فورسز کو آرڈر تھے وکرانٹ آیا ٹھوک دو. آپ ہماری نیوی کو بالکل ہی نیوٹرلائز کر چکے ہیں. اب ایئر کرافٹ کیریئر موو کرے گا اور اوپر آئے گا. اگر اس کو ذرا سا بھی شک ہے کہ ان کے پاس ایبلٹی ہے ٹو ہٹ دیم, وہ کبھی بھی نہیں آئے گا. بہت مشکل کوشچن ہے یہ فار این انڈین نیول کمانڈر ٹو میک اے ڈیسیژن ٹو موو اپ نارتھ دی ایئر کرافٹ کیریئر. ان کی ہیلپلیسنس تو نیول چیف ہوں, ان کے ایئر چیف ہوں, تو اٹ واز ویری ویزیبل. جو انہوں نے 30 مئی کو پریس کانفرنس کی, اس سے پہلے انہوں نے فروری کے اندر بھی پریس کانفرنس کی تھی. ان کو تیجاس ہی نہیں مل رہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی کی کیا ضرورت ہے, آپ اکنامکس کے اوپر توجہ دیں. تو پلیز انڈرسٹینڈ کہ ان دونوں آپس میں انٹر لنکڈ ہیں. دی آرڈر واز کلیئر ٹو ٹیک آف, کلیئر ٹو شوٹ. اس سے پہلے جو اسٹینڈ آف ہوا تھا انڈیا کے ساتھ, ان کی سبمرین کو ہم نے ڈیٹیکٹ کیا, نہ صرف ڈیٹیکٹ کیا, اس کو پکڑ کے رکھا اور خود چھوڑا. اینڈ submarine detected is a submarine destroyed. It's considered destroyed area of responsibility. یہ پورا لٹ ہے, ادھر کوئی آئے کوئی جائے ہمیں پتہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. میں ہوں اسماعیل قاسم and I welcome you all to another episode here at NAR today. A very important episode. ہم بات کریں گے نیوی کے اوپر, بلو اکانومی کے اوپر, میری ٹائم سیکیورٹی کے اوپر. ان تینوں کا جو ایک ٹرائنگل ہے اٹ از ویری امپورٹنٹ, اسپیشلی کنسیڈرنگ پاکستان جہاں پہ 1000 سے 1500 کلومیٹر کی کوسٹ لائن ہوگی. تو اٹ از وائٹل فار پاکستان. ریئرلی وی سی کہ یہ ڈسکورس جو ہے اس کو اوپنلی بات چیت اس پہ کی جا رہی ہو, بٹ اٹ از ہائیلی امپورٹنٹ, ہائیلی امپیریٹیو, اینڈ اسپیشلی کنسیڈرنگ دا انڈین تھریٹ جو کہ پوٹینشلی ہو سکتا ہے کہ پانی اسے ہم پہ حملہ کرنے کی کوشش کریں. تو لاٹس ٹو ٹاک اباؤٹ, لاٹس ٹو ڈسکس ٹوڈے آن دس ایپیسوڈ. ہمارے ساتھ ریئر ایڈمرل نوید احمد رضوی آج موجود ہے. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. جی وعلیکم السلام. گڈ ٹو ہیو یو اوور ہیئر. جی بہت شکریہ آپ کا بلانے کا. سو لاہور کے اندر 8th میری ٹائم سیکیورٹی ورک شاپ ہوئی, مارسیو 8. سر اوور آل اس کا زیادہ فوکس تو میری ٹائم سیکیورٹی کے اوپر رہا. ہاؤ ڈڈ یو فائنڈ اٹ, کیا آؤٹ کمز ہیں اس کے؟ پہلے یہ سمجھ لیں کہ واٹ از دی پرپز آف میری ٹائم سیکیورٹی ورک شاپ. ٹھیک ہے. میری ٹائم سیکیورٹی ورک شاپ کے جو اٹینڈیز ہیں دے کم فرام ڈفرینٹ واکس آف لائف. اس میں سینیٹرز بھی ہوتے ہیں, ایم این ایز بھی ہوتے ہیں, اس میں لاء کے بھی لوگ ہوتے ہیں, اس میں ہمارے آرمڈ فورسز کے لوگ ہوتے ہیں, اور اس میں جرنلسٹس ہوتے ہیں, اور اس میں ادر ایکڈیمکس ہیں. تو ایک کمبینیشن سا ہے. اور جو نیوی کی اس میں اسپرٹ ہے, اور وہ جو بیسک آئیڈیا بیہائنڈ اٹ از کہ ہم ایک جو سی بلائنڈنس فیس کرتے ہیں اس کو کسی طرح ایریڈیکیٹ کریں یا ریڈیوس کریں. عام لوگوں کو اس طرح نیوی کے بارے میں اتنا نہیں معلوم کہ جتنا ہونا چاہیے. ایسے بیکاز ایک ہم سی فیئرنگ نیشن نہیں رہے, ہم زیادہ تر کانٹیننٹل اسٹریٹجی اور اسی سوچ میں رہے, کیونکہ اپنا گرین اگاتے تھے, سب کچھ زرخیز زمینیں تھیں, تو یہ سب کانٹیننٹ میں سمندر میں ان کو جانے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں تھی. یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے ہمارے پاس یہ ہوا کہ اوور دا پیریڈ ہم اس طرح کی نیوی کے بارے میں آگاہی نہیں پیدا کر سکے. تو یہ ہم چاہتے ہیں, اور نیوی کی ایک ادنا سی کوشش ہے کہ وہ لوگوں کو سی کے بارے میں اویئرنیس دے. واٹ از دا پوٹینشیل آف آر بلو اکانومی. اٹس ویری امپورٹنٹ فار دیم ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ کیا چیز ہے, اس میں کیا کیا کچھ انوالو ہے. اور دوسری بات کہ جب آپ کو بلو اکانومی کو کرنا ہے تو آپ نے جیسے کہا کہ ہمیں ہر وقت ایک خطرہ ہے اپنے آرچ رائیول جو ہمارے ایسٹ میں ہے بھارت سے, تو اس کے لیے اور بھی ابھی کیونکہ تھریٹ بھی بہت سارے بن گئے ہیں, کچھ ٹریڈیشنل تھریٹس ہیں, کچھ نان ٹریڈیشنل تھریٹس ہیں.
تو ان سب کے لیے آپ کو ایک بہت مضبوط اور افیکٹو نیوی کا ہونا بہت ضروری ہے، جو کہ اپنے سی فرنٹیئرز کو بھی گارڈ کر سکے اور اپنے ایریا آف رسپانسبلٹی میں اپنے مفادات کو بخوبی دیکھ سکے. تو یہ وجہ ہے. اور اب ان دونوں کو جب ملائیں گے تو پھر ایک ہم نے ورک شاپ کا انعقاد کیا، جو یہ ابھی 8th ہے آف دا سیریز جو بھی ہوئی ہے. اور اس میں ہمارے پاس اب ایک اچھا پول بن گیا ہے آف ایکسپرٹس جو کہ آگے ایڈوکیٹ کر سکیں پاکستان نیوی کا کیس، پاکستان نیوی کا نہیں بلکہ پاکستان میری ٹائم کنسرنس کے بارے میں. ابھی الحمدللہ انہی کاوشوں کی بدولت ہم نے منسٹری آف میری ٹائم افیئرز بنائی. پہلے یہ نہیں تھی. اب اس کے بعد بہت ساری اور چیزیں ہیں جو بڑھتی جا رہی ہیں اینڈ وی آر موونگ ٹورڈز دا رائٹ ڈائریکشن. اور یہ جو میری ٹائم سیکورٹی ورک شاپ ہے، دس ہیلپس اے لاٹ، کیونکہ ان میں لکھنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا انفلوئنس ہوتا ہے. اینڈ اسپیشلی ایز یو نو ان سوشل میڈیا آلسو دیز انفلوئنسرز ہیو گاٹ اے لاٹ آف سے، جو یہ پھر لوگوں کو پتہ چلتا ہے بہت ساری باتوں کا. پلس ایٹ دی اینڈ آف ایوری سیکورٹی ورک شاپ دیر از اے پیپر پریزنٹیڈ بائی دی پارٹیسپینٹس. اٹ از دی پارٹیسپینٹس پیپر. وہ پیپر آپ کا مینلی بالکل آپ کے جو کرکس آف دی ایشوز ہیں کنسرننگ میری ٹائم وہ ڈسکس کرتے ہیں اور ان کے بارے میں کچھ وہ ریکمنڈیشنز دیتے ہیں. سو دوز آر دین سفٹ تھرو اینڈ پھر اس کو کنسرنڈ منسٹریز کو بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنی پالیسیز میں ضروری اقدامات لائے جا سکیں. سو اوور آل بیسیکلی اٹ وونٹ بی رانگ ٹو سے کہ اٹ گائیڈز نیول اسٹریٹجی ایز ویل ٹو سم ایکسٹینٹ. پوری جو ورک شاپ میری ٹائم اسٹریٹجی جو ٹھیک ہے مکس. اور آپ نے بلو اکانومی کا ذکر کیا اور اس کے پوٹینشیل کی بات کی. بفور موونگ فارورڈ آئی تھنک اٹس امپیریٹیو کہ ہم بلو اکانومی کے پوٹینشیل کو ہلکا سا ڈسکس کریں کہ ہاؤ بگ از دیٹ. ہمارا جو ایکسکلوسیو اکنامک زون ہے اور اس کے ساتھ کانٹیننٹل شیلف، دس از 2,90,000 اسکوائر کلومیٹرز آف ایریا. اور یہ ایکسٹینڈس سی ورڈ فرام دا کوسٹ لائن. یہ ایک ہمارا جو میرے خیال میں پاکستان کا 5واں پروونس ہے اور بڑا پروونس ہے. اور اس میں بے پناہ اللہ تعالیٰ نے 2/3 سمندر سے نوازا ہے ارتھ کو، whereas 1/3 is only لینڈ ماس. تو اس کے اوپر اس میں آپ کے لیے بے پناہ چیزیں ہیں. اور جن کنٹریز نے اس میں زیادہ کام کیا ہے وہ صرف فشریز سے میرے خیال میں اپنا بہت بڑا ریونیو جنریٹ کرتے ہیں. اچھا، اور اس کے علاوہ جو آپ کی پورٹ فیسلٹیز ہیں، پورٹس ہیں، کوسٹل ٹورزم ہے، آپ کے ایکسپلوریشن ان دی EEZ ہے جس پہ آپ کے سی بیڈ کے منرلز اور آپ کے ہائیڈرو کاربنز اگر وہ نکل آتے ہیں اور ہوتے ہیں تو دیٹ کین چینج دا اکانومی آف دا کنٹری. تو یہ بلو اکانومی کا پوٹینشیل بے پناہ ہے. ہاں ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں. چائنا سے بھی آئی تھی کمپنی اور انہوں نے پھر کافی ایریا کو سروے کیا ہے اور اس میں دیکھا ہے کہ ابھی ہمارے پاس ایک تو میرے خیال میں ڈرلز بھی ہوئی تھیں فائنڈ آؤٹ. ابھی تک اس میں ذرا خاطر خواہ کامیابی نہیں ہو سکی، لیکن انشاءاللہ تعالی اگر ہم کریں گے ٹرائی، کوشش کریں گے، محنت کریں گے تو وی کین آئی تھنک فار ریچنگ ایوارڈز میں مل سکتے ہیں. فشریز کا بھی آپ نے حوالہ دیا. فشریز مطلب 0.3 0.4 0.5 میکس اتنا ہمارا اس کی کانٹریبیوشن ہے GDP کا، جس کا اس کا پوٹینشیل جو ہے بتایا جاتا ہے کوئی $850 million پر ایئر تک جا سکتا ہے. اس میں دیکھیں نا جو فشریز ہے نا، فشریز میں کنیکٹڈ چیزیں ہیں کچھ. ایک تو آپ کے پاس جو ٹرالرز ہیں، جو آپ کے فشرمین ہیں،
ان کی آپ کو ایجوکیشن کرنی پڑے گی اور ان کو نیا ایکوپمنٹ دینا پڑے گا. اور دوسری چیز ہے اس میں پھر آپ کو وہ ایریاز جو آپ کی فشنگ کے لیے زیادہ سوٹیبل ہیں, پھر جو پیریڈز ہیں وہ کون کون سے ہیں آف دا ایئر. تو یہ سب چیزیں سائنٹیفک ہیں, اس کو دیکھنا پڑتا ہے, ان سب کو بغور ان کا سروے کرنا پڑتا ہے, اس کے بعد آپ اپنی ایک اسٹریٹجی بناتے ہیں. اچھا, ایک دفعہ جب آپ نے فش پکڑ لی اور آ گئی, اب اس فش کو کہیں رکھنا پڑتا ہے, اس کی کوئی اچھی پیکیجنگ کرنی پڑتی ہے, اس کی کوالٹی ایشورنس ہونی چاہیے. تو یہ سب اگر ساری کی ساری چیزیں اور یہ سپلائی چین بن جاتی ہے تو پھر آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ وہ ہماری 850 ملین کی, پھر ہم وہ کنٹریبیوشن کر پائیں گے. اس میں کسی حد تک آگے بڑھے ہیں, چیزیں بہتر ہوئی ہیں, ہماری جو پالیسی ہے اس میں بھی بہت سارا, لیکن ہمیں اپنے فشرمین کو میرے خیال میں تھوڑا اپ گریڈ کر کے اور ان کو تھوڑا کانفیڈنس دے کے, پلس ایک اور بڑا اس میں آسپیکٹ ہے مرین پولوشن. وہ ہماری مرین گروتھ کے لیے اور مرین یہ جو فشریز کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے, بیکاز جو شپس ہوتے ہیں وہ اپنا فیول آئل کس طرح کی اسپیلیج وغیرہ بڑے ملکوں میں بالکل الاؤڈ نہیں ہوتا, لیکن انٹرنیشنل واٹرز میں لوگ کرتے ہیں. تو پھر آپ کے ہاربرز میں بھی, کراچی ہاربر جیسے ہے وہ بہت ہی گندا ہوا ہے, تو اس میں سارا ان ٹریٹڈ آتا ہے, وہاں سے بھی سائٹ کے ایریا سے بھی, تو وہ آپ کی فش کی اس کو نا بہت بری طرح ہیمپر کرتا ہے. اور فش جو ہوتی ہے دیکھیں, کچھ شیلو واٹر کی ہوتی ہے, کچھ میڈیم, اور پھر آگے ڈیپر واٹرز میں ہوتی ہے, تو وہ اس کے لحاظ سے سارا, تو اٹس اے کمپلیٹ ہیوج سائنس. اچھا, اس کے بارے میں پڑھایا بھی نہیں جاتا, نہیں بتایا جاتا سر, بات ہی نہیں ہوتی. تو اب یہ یونیورسٹیز میں ان کے بارے میں دینی چاہیے, ان کا ہونا چاہیے, خاص طور پہ یہ جو آپ کے, اور ان کو آپ بے شک شروع میں انیشلی فری پڑھائیں, کیونکہ اتنے ریسورسز نہیں ہیں ہمارے لوگوں کے پاس, ان کو سمجھائیں, بتائیں, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ جب چینج آ جائے تو پھر آپ اس میں سے. تو ابھی ہم نے فشریز کی صرف پوٹینشیل کی بات کی ہے جا کے, اور ہم نے کہا کہ جی ڈی پی کے اندر کتنا ہمارا اس کا بہت میگر سا کنٹریبیوشن ہے. اس کے اندر وہ کہتے ہیں پاکستان کے اندر نا کمرشلی ہوسٹ کرتا ہے ٹیونا کی, اگر ہم بات کریں, اور اس کی ڈفرینٹ اسپیشیز کو ہم لوگ ہوسٹ کرتے ہیں, جن کو اگر ہم صرف پکڑ کے ایکسپورٹ کرنے کی طرف چلے جائیں تو کیا چلے جائیں, یلو فن یہاں پہ, اسکپ جیک یہاں پہ, لانگ ٹیل یہاں پہ, کوا کوا یہاں پہ, فریگیٹ ٹیونا یہاں پہ ہے. تو پاکستان تو امینسلی بلیسڈ ہے. اسی کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ابھی ریسنٹلی سیکیور کیا 25,000 میٹرک ٹنز آف فار ٹیونا فشنگ انڈین اوشن ٹیونا کمیشن سے, جس کے اندر آپ کی یلو فن بھی تھی اور اسکپ جیک ٹیونا بھی تھی. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ گلوبل ٹریڈنگ کموڈٹی ہے, مطلب آپ اس کو, وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو صرف جاپان میں اس کو بالکل لارجسٹ امپورٹر ہے, جاپان میں ہی آپ بھیجنا شروع کر دیں تو آپ کی اکانومی کہاں سے کہاں چلی جائے جا کے. اس کے علاوہ فلپینس کے بعد وہ ٹاپ پروڈیوس کرتا ہے, ایکسپورٹر ہے, اس کی اکانومی کے اندر اس کا دیکھ لیں کتنا زیادہ رول ہے. تو ہم لوگ تو پوچھتے نہیں, دیکھتے نہیں اس کی طرف. اوور آل سر نیوی کی بات کرتے ہیں ہم جا کے, بھی ہم نے کوسٹ لائن کا حوالہ دیا کہ جی ہماری 1000 کلومیٹر کی کوسٹ لائن ہے, تو بہت زیادہ ہے. نیوی کا پھر بھی شیڈوز میں آپریٹ کر رہی ہے جا کے, ٹھیک ہے. اسی کے اندر وہ کہتے ہیں 95% آپ کا جو ٹریڈ ہے وہ سارا گوادر سے ہو کے جا رہا ہے, تھرو سی ہے جا کے. جی, تو اس کا پوٹینشیل تو پھر اور زیادہ نہیں بڑھ گیا. اسی کے اندر میں گوادر کے اندر پھر امپورٹنس اس کی اور زیادہ نہیں بڑھ جاتی, سی پے کی امپورٹنس اور نہیں بڑھ جاتی. بالکل بالکل. آپ یہ دیکھیں جو انیشیل کانسیپٹ ہے BRI کا, جو شی جن پنگ نے دیا ہے چائنیز نے, وہ یہ ہے بیلٹ روڈ انیشیٹو, کہ وہ وہاں سے ایک لینڈ روٹ کے تحت ایکسیس ٹو دی عربین سی چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ان کو بہت فائدہ ہے, بیکاز ادروائز دے ہیو ٹو سرکموینٹ تھرو دا ملاکا اسٹریٹس, ریڈ سی, انڈیا کے پاس سے ہوتے ہوئے بے آف بنگال, وہاں سے نکلیں گے ملیشیا کے اوپر سے ہوتے ہوئے ساؤتھ چائنا سی تک پہنچیں گے, وچ از اے لانگ روٹ. تو یہ ان کو بہت زیادہ اکنامیکلی بھی بہتر پڑتا ہے. پلس دیر آر سرٹن لینڈ لاک کنٹریز. لینڈ لاک کنٹریز وہ ہوتی ہیں جن کے پاس سی اویلیبل نہیں ہوتا, جیسے افغانستان, جیسے سینٹرل ایشین ریپبلکس یا اسٹیٹس ہیں, ان میں کچھ ہیں جن کے پاس بالکل بھی ایکسیس ٹو, کچھ کو دوسری طرف بلیک سی لگتا ہے آذربائیجان کو, لیکن یہ جو ادھر تاجکستان اور یہ ہیں,
ادھر وہ ابھی نہیں ہے اس طرح. تو یہ ایکسیس بھی ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں تھرو دی سی پیک. اچھا، اب گوادر جو ہے اس کی لوکیشن ایسی ہے کہ یہاں سے آپ کو ٹوٹل، آپ کو یاد ہوگا ابھی جب ایران کے اوپر اٹیک ہوا تھا تو ایران تھریٹنڈ کہ میں ہرمز بند کر دوں گا. تو وہ اگر اسٹریٹس آف ہرمز بند ہو جاتی ہے وچ از اے ہیوج آرٹری فار انٹرنیشنل انرجی سی لین، ہماری تو چلیں بات ہی کیا ہے، باقی پوری دنیا کے لیے جا رہا ہے وہاں سے. تو اگر ہم گوادر کو ڈیولپ کرتے ہیں، یہاں ہم آئل ریفائنڈریز لگاتے ہیں، یہاں ہم ہیوج ڈمپس کریٹ کرتے ہیں، تو یہ جو ٹینکر آ رہا ہے اس کو اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہیں سے فیول ہوگا اور چلا جائے گا. آپ سوچیں اس کی، میں آپ کو جسٹ ایک ٹپ آف دی آئس برگ یہ دے رہا ہوں، ان کیس آف نیڈ کتنا فیول پاکستان کے پاس اویلیبل ہوگا. آپ سوچیں جسٹ. سو اٹ ریئلی از اے گیم چینجر گوادر. ہمیں بالکل، میں تو یہ کہتا ہوں جیسے ہم نے اپنی نیوکلیئر کیپیبلٹی کے لیے کہا تھا جملہ کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ہم یہ ضرور حاصل کریں گے بیکاز اٹ واز آر سروائیول. اسی طرح میں کہتا ہوں گوادر از آف دی سیم امپورٹنس. یہ آ جاتا ہے آپ کے جو بلوچستان میں انریسٹ ہے، جو غربت ہے، جو مسائل ہیں، they can all vanish. I tell you, I can bet on it. آپ دیکھیں جو بڑی پورٹس ہوتی ہیں نا، جیسے کراچی پورے پاکستان کو کھلاتا ہے اس لیے کہ وہ پورٹ سٹی ہے، وہاں پہ ساری آپ کی ٹریڈ ہوتی ہے، وہاں پہ لوگوں کے روزگار ہیں. وہ کیوں ہیں؟ اس بندرگاہ کی وجہ سے ہیں، اس کی وجہ سے، پھر پورٹ قاسم کی وجہ سے. اب اگر آپ دیکھیں یو اے ای نے جو ترقی کی اس کے لیے ان کی پورٹ بہت امپورٹنٹ تھی. اب وہ پورٹ ان کی چل پڑی ہے اور وہ ایز اے کنٹری دبئی بہت چل پڑا. ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے، ہمارا نیشنل انٹرسٹ یہ ہونا چاہیے کہ گوادر مسٹ بیکم آپریشنل. اور یہ جو فیز 2 ہے، دس شوڈ بی ڈن ایز آف یسٹرڈے. اس کو کر لینا چاہیے اور ہمیں بہت تمام تر فوکس رکھنا چاہیے اس کے اوپر. گوادر is very important. I cannot really emphasize further. Stress it more enough. And this is coming from somebody who has spent more than 40 years of his life in water serving the country. So obviously Pakistan, I'm not sure کہ گوادر کے ڈیلیٹ جو ہے وہ جو کتنا زیادہ اب تک پاکستان کو افیکٹ کر چکے. آن پیپر وی کڈ ریکارڈ اٹ، تو اب تک شاید پوری دنیا جو ہے پوری دنیا اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہی ہوتی کہ ملک جو ہے اکنامیکلی اس کی اکانومی کہاں ہوتا. اور ہمیں جتنی ساری باتیں سننی پڑ رہی ہیں. سو دیر از اے ریزن کہ BRI کو لے کے شی جن پنگ کا جو تھا ان کا فلیگ شپ پروجیکٹ سی پیک کو لے کے کتنے زیادہ وہ دیکھیں نا، وہ ان کو ایکسیس دے دیتا ہے دی انٹائر ورلڈ. اور یہ یہاں سے گزرے گا اور گوادر آپ کے پاس ہے اور یہاں سے پھر آپ ساری اس کو آگے فردر کریں تو اٹ کین بی اے برج بٹوین مڈل ایسٹ اینڈ چائنا. اور مڈل ایسٹ کی بہت ساری، وہ آپ کو پتہ ہی ہے وہاں پہ کتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اینڈ چائنا از ان اے ہیوج وے انٹو مڈل ایسٹ اینڈ آلسو ان افریقہ. سر 60 ارب تو انہوں نے افریقہ میں اس ٹائم لگایا تھا جس ٹائم یہاں پہ ہمیں 60 ارب پرومس کر رہے تھے. دیکھیے آپ کے پاس تو فگرز بھی ہیں بہت اچھے. یہ سب اس میں ہم بینیفیشری ہو سکتے ہیں. ہم بینیفیشری ہیں اور ناٹ شیور وائی. سو سن کے وہی ہوتی ہے نا کہ گیم چینجر کے لفظ کرو لوگوں نے مذاق بنا دیا. ہاں وہ کلیشے بن گیا. آئی تھنک وہ اس کو بار بار پھر ہیمر کرنا چاہیے، بن جائے جتنا مرضی کلیشے بنا. دیکھیں میرا خیال ہے کہ ہمیں جو سب سے بڑی بات ہوتی ہے نا وہ آپ کی نیت ہوتی ہے. ہماری نیت ہونی چاہیے، اللہ میاں باقی آسان کر دیتا ہے. اور گھبرانا نہیں چاہیے. ول ریزالو کی بات ہے، وہی میں کہہ رہا ہوں نا. وی سیڈ دیٹ وی ول ہیو nuclear capability. We had it. In those circumstances where nobody could think of it. وہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ there was a will. آپ آج کریں یہ سارے whole of the nation approach ہونی چاہیے اس کے اوپر اور انشاءاللہ ہو جائے گا. سر وہ ہمارے خالد چشتی صاحب ایئر کاموڈور صاحب کے ساتھ جس ٹائم بھی بیٹھے وہ یہی ریزالو بار بار کہتے ہیں ہماری فورسز کا ریزالو میں کانفلکٹ کے اندر ریزالو
کہاں ہمارے 40 جہاز کہاں ان کے 80 جہاز ہوا کے اندر ڈاگ فائٹ ہے اور ہم نے ان کے 7 جہاز گرا دیے. بڑے رہتے ہیں, کہتے ہیں سیکورٹی فورسز کے پاس ہمارے پاس ریزالو تھا, اسے ریزالو. سر باقی چیزوں کے اوپر تو بات ہے, رینیویبل انرجی کا کیا پوٹینشیل ہے ویسے کوسٹ لائن کے حوالے سے؟ پوری دنیا میں بڑھ رہی ہے اس طرف. بالکل ہو سکتا ہے رینیویبل انرجی کا, لیکن اس میں نا کیپٹل بہت زیادہ ہوگا اور اتنا ریٹرن اتنا امیجیٹ نہیں ہوگا. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو ہماری کوسٹ لائن ہے نا, انفارچونیٹلی پورا بلوچستان کوسٹ مینلی وہ ہے. سندھ کا کوسٹ بہت چھوٹا سا ہے, وہ ہمارا سر کریک سے انڈیا کے ساتھ جہاں بارڈر لگتا ہے اور پھر ہب میں آتا ہے, اور وہاں سے سونمیانی کے بعد جو ہے پھر یہ شروع ہو جاتا ہے پورا بلوچستان کوسٹ. تو وہ ہمارا زیادہ بڑا ہے, جیونی تک ہے, پھر وہ جاتا ہے ایران کے ساتھ. تو یہ زیادہ بڑا ہے اور اتنا خوبصورت ہے. میں وہاں پہ کمانڈر جناح نیول بیس جو ہماری اورمارا میں ہے, اس کا آلموسٹ 2 سال کمانڈر رہا ہوں. تو وہ اتنی خوبصورت ہماری کوسٹل ہائی وے اور اس کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں ہیں, بٹ اٹ از ایبسلیوٹلی بیرن. کوئی ادھر نہ کوئی فیسلٹی ہے نہ کوئی, مطلب ٹورسٹ جانا چاہتے ہیں. میرے خیال میں ہم وہاں پہ ایک بہت اچھی فیری سروس شروع کر سکتے ہیں فرام کراچی ٹل گوادر, اور اس میں بیچ میں چھوٹی چھوٹی جگہیں آتی ہیں. کنڈ ملیر ایک جگہ ہے, ایسا بیچ میں کہتا ہوں دنیا کے خوبصورت بیچز میں سے, وائٹ سینڈ اینڈ بیوٹیفل پلیس. لیکن ہم اس کو دیکھیں نا, آپ کو جب ٹورسٹ جائے گا تو اس کو رہنے کے لیے کوئی اچھی جگہ چاہیے, اس کو فیسلٹیز چاہیے, کچھ کھانے پینے کی جگہیں چاہیے. تو تب یہ چیزیں ڈیولپ آہستہ آہستہ کوسٹ کو ہمیں ڈیولپ کرنا ہے, اور کوسٹل ٹورزم میں بھی بہت پوٹینشیل ہے, وچ از پارٹ آف بلو اکانومی. another aspect of blue economy. سر پوری دنیا کے اندر یہ فیری سروسز سے, پوری دنیا سے ٹورزم سے, ہاں, اور یہ کوسٹ لائن اسپیسیفکلی جو ان کا انفراسٹرکچر بلڈ ہوا, انہوں نے ابھی ایک فیری سروس ٹو عراق شروع کر رہے تھے, وچ از another very good step. ہمارے بہت سارے یہ جو اسپیشلی ہمارے شیعہ بھائی ہیں, یہ بہن بھائی, یہ لوگ جاتے ہیں ایسے عراق, اور ان کے لیے وہ ایک بہت اچھا میڈیم ہے ٹو گو فار زیارت. بالکل ایسے کہ 100%, اور وہ اسکائی از دا لمٹ, سو مچ پوٹینشیل. سر اس سارے کے اندر بات کرتے نا, آپ نے انڈیا تھریٹ کا بھی حوالہ دیا, تو انڈیا والا جو تھریٹ ہے وہ تو موجود ہے, ایمیننٹ ہے اور پرپیچول ہے, اور وہ ہاسٹیلٹی تو ابھی پھر ہم ایسے میں پہلے کہتے تھے کہ خالی بیانات ہیں. میں کانفلکٹ کے بعد بہت سے پاکستانیوں کے نا جو ایک سوالیہ نشان تھا نا کہ بھائی یہ تو سیلف کریٹڈ ہمارا تھریٹ ہے, وہ پرسیپشن واش آؤٹ ہوا, کیونکہ انہوں نے بھائی ہمارے شہروں پہ, ہمارے انوسنٹ سویلینس پہ بم مار دیے, ٹھیک ہے, تو دیٹس ون ایسپیکٹ. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم نیوی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اٹ آپریٹڈ ان دا شیڈوز, بٹ وکرانت ان کا آیا 700-800 کلومیٹر کے اوپر موجود تھا, MiG 29 10-12 اس کے اوپر موجود تھے, حملہ کرنے کے لیے تیار تھے. تو سیکیورٹی ایسپیکٹ سے یا ہماری اگر اسٹرینگس کو ہم نے ہائی لائٹ کرنا ہو تو وٹ یو ہیو ٹو سے ان دیٹ مینر, بیکاز ابھی بھی ان کے بیان جو آ رہے ہیں وہ یہی آ رہے ہیں. ہمارے پاس جو رپورٹ سجیسٹ کہ دے وانٹ کہ ہم پھر پانی سے کچھ کریں, پلس اٹس نو ہڈن نیریٹو جو کہتے ہیں کراچی ہمیں چاہیے. وہ تو خیر لاہور بھی لے گئے تھے, پتہ نہیں کون سی پورٹ ہے یہاں پہ, انہوں نے تو لاہور پورٹ کو بھی لاہور پورٹ بھی لے گئے تھے. سر قسم سے بڑا اچھا لگا, سن کے بڑا اچھا لگا کہ لاہور پہ پورٹ ہے جی, ہم جا کے لیتے ہیں بیچ کے اوپر. دیٹ واز ویری فنی. لیکن کراچی کی جب بات کرتے ہیں, سر کریک کی یہ لوگ بات کرتے ہیں, اور پتہ نہیں سر کریک میں انہوں نے وہ کیا مڈی واٹرس کے اندر کرنا کیا چاہتے ہیں. اوور آل اسٹرینگس کو اگر آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہو ہمارے, دیکھیں پاکستان نیوی نا ایک بڑی بیلنسڈ فورس ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس ایئر کرافٹ کیریئر نہیں ہے, ان کے پاس ہے, بیکاز وی ڈونٹ ریکوائر. ایئر کرافٹ کیریئر کا اور پرپز ہے جو ہمارا ایم ہی نہیں ہے. ہم ایک ڈیفینسو نیوی ہیں. ہم نے اپنے مفادات کو, یعنی کہ ہمارا جو مین کنسرن, ہم پاکستان نیوی کا کیا کام ہے, نیوی کا کام یہ ہے کہ ان انٹرپٹیڈ فلو آف ٹریڈ ہمارا جاری رہے. سو ہماری جو سی لائنز آف کمیونیکیشنز ہیں ان کے اوپر ہمارا کنٹرول رہے, اور کسی قسم کا وہ اس میں انٹرپشن نہ آئے. ہماری انرجی نیڈس ہیں, ہماری ڈیلی کموڈٹی نیڈس ہیں, وہ ساری کی ساری, جیسے آپ نے کہا کہ ہمارا 95% آف ٹریڈ از تھرو سی, تو وہ ہمارا رہنا چاہیے. اچھا, اب میں آپ کو کمز مے کا جو ہمارا کانفلکٹ ہے, اس میں کوئی چیز رکی سمندر سے؟ ناٹ ایٹ آل. سو
ہمارا تو پرپز اچیو ہو رہا ہے نا. دیکھیں اب تو یہ ایک میں نے آپ سے شروع کی تھی بات کہ پاکستان نیوی از اے ویری بیلنسڈ فورس. اٹ مے ناٹ بی ہیوج ان نمبرز بٹ اٹ از فل آف کوالٹی اینڈ کیپیبلٹی. وہ ہم دیکھتے ہیں اور اس کے حساب سے ہم اپنے آپ کو گرو کرتے ہیں. ابھی بھی اور پہلے بھی ہمارے جو پریڈیسیسرز تھے, ہمارے جو سینئرز تھے اور موجودہ بھی, اور یہ سب کے سب بہت کینلی آبزرو کرتے ہیں اینیمی کیپیبلٹی کو. پھر اس کے ساتھ آپ اپنا دیکھتے ہیں کہ فار ایگزامپل اس کے پاس اگر لینڈ اٹیک میزائل آیا ہے, ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے, ہمارے پاس اس کا کیا توڑ ہے. اور نیوی آپریٹس ان 4 مطلب مین جو اس کی ہے نا ڈائمینشنس, وہ ایئر میں بھی ہے نیول ایویشن, سرفس پہ ہے شپس ہیں, سب سرفس ہے, سب مرینس ہیں, اور کوسٹ ہے. تو کوسٹ کے اوپر ہماری ساری کوسٹل بیٹریز ہیں, کوسٹل ریڈارز ہیں. اچھا, اب یہ پورا ایریا جو ہمارا فار ایگزامپل دس ٹیبل از آر ایریا آف رسپانسبلٹی, یہ پورا لٹ ہے. ادھر کوئی آئے کوئی جائے ہمیں پتہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب ہم نے اس سے پہلے جو اسٹینڈ آف ہوا تھا انڈیا کے ساتھ, ان کی سب مرین کو ہم نے ڈیٹیکٹ کیا, نہ صرف ڈیٹیکٹ کیا, اس کو پکڑ کے رکھا اور خود چھوڑا. اینڈ سب مرین ڈیٹیکٹڈ از اے سب مرین ڈسٹرائڈ, اٹس کنسیڈرڈ ڈسٹرائڈ. تو ہم نے تو بہت سا ان کو لیوے دیا ہوا ہے. اور یہ بات کرنا, وہ راج ناتھ صاحب کی گیدڑ بھپکیاں ہیں, وہ نہ اس وقت کچھ کر سکے نہ وہ آئندہ کچھ کر پائیں گے. کر کے دیکھ لیں اور پھر انہیں جواب جیسا الحمدللہ ایئر فورس نے دیا تھا, نیوی بھی کم نہیں دے گی. اور آپ سوچیں, اب آپ کو میں ایک سیناریو ہائپوتھسس دے رہا ہوں, وہ وکرانت اوپر آ جاتا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی پلانز نہیں ہیں, ہم سارے فارغ بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایسا نہیں ہے سر. بتا دیں پھر پلان. پھر وہ ہمارا پلان ہوتا اور ہم ان کو, اگر میں آپ کی سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز کو ہٹ کرتا, آپ کو بھی منہ دکھانے جوگے نہ رہتے. سر وہی جو بتا دیں پلان, ایئر کوموڈور صاحب خالد چشتی صاحب ہی اسٹیٹڈ آن کیمرا, کہتے ہیں ہمیں ہماری فورسز کو آرڈر تھے, وکرانٹ آیا ٹھوک دو. کہتے ان کو پتا تھا, دے نیو ہینس دا ریزن. اور پلس ایک اور بڑی مزے کی چیز جو کمانڈر فیصل شبیر صاحب نے ہمیں کوٹ کی, کہتے ہیں وکرانت کے اوپر MiG-29 لے کے 700-800 کلومیٹر کی دوری پہ وہ دیر واز اے ریزن وہ کھڑے رہے. دے نیو کہ ونس ڈائریکٹڈ اٹ ول گیٹ ڈسٹرائڈ, اور وہ نیریٹو بھی پانی میں بہہ جائے گا. تو پلس اس کو واپس لے جا کے سرفیس کے ساتھ کھڑا کر کے اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ان کو جہاز ساتھ کھڑے کرنے پڑے. تو انہوں نے کہا وہ کیسے جہاز ہیں جن کو اپنے ڈیفینس کے لیے اور جہازوں کی ضرورت پڑ رہی ہے. تو یہ کیسا بیری بیڑا تھا. نہیں, جو کیریئر ہوتا ہے نا, دیکھیں وہ اکیلا نہیں موو کرتا. انٹیگریشن کا مسئلہ تو تھا ان کا. کسی بھی ملک کا کیریئر ہو, کیریئر کی بیسیکلی ایک پرپز میں جیسے کہہ رہا تھا نا ڈفرینٹ ہوتا ہے. کیریئر از بیسیکلی اے شو آف فورس ون, ٹھیک ہے, اور پلس اٹس اے فلوٹنگ ایئر فیلڈ. وہاں سے آپ کے ایئر کرافٹ جا سکتے ہیں, اینڈ دے کین ہیو این امپیکٹ آن لینڈ. اگر لینڈ فورسز آپس میں لڑائی ہو رہی ہے اینڈ دیر از این ایئر ریکوائرمنٹ, اور آپ کی جو لینڈ کی فیلڈز ہیں وہ تباہ ہو چکی ہیں, تو یہ ایئر کرافٹ اس میں مدد کر سکتے ہیں. پلس یہ اسٹینڈ آف کھڑے ہو کر سی سے بھی آپ کے لینڈ کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں. 100% بالکل ایسا. تو لیکن یہ تب ہوگا جب آپ ہماری نیوی کو اس حد تک ڈیمیج کر چکے ہوں یا بالکل ہی نیوٹرلائز کر چکے ہوں, تب ایئر کرافٹ کیریئر موو کرے گا اور اوپر آئے گا. اگر اس کو ذرا سا بھی شک ہے کہ ان کے پاس ایبلٹی ہے ٹو ہٹ دیم, وہ کبھی بھی نہیں آئے گا. مطلب دیٹ از مور سینر تھاٹ کہ آپ سوچیں گے کہ یار میرا اتنا بڑا ٹارگٹ ہے, اس کے ساتھ 10 جہاز چل رہے ہوتے ہیں اس کی پروٹیکشن کے لیے, اس کے ساتھ سب مرین ہوتی ہے وہ چل رہی ہوتی ہے, ساتھ ایئر کرافٹ ہوتے ہیں جو کیپس اوپر چل رہے ہوتے ہیں, کمبیٹ ایئر پٹرول, یہ پورے کا پورا ایک سیناریو لے کے پھر وہ ایئر کرافٹ کیریئر چلتا ہے. وہ اتنا وہ اٹس اے بگ ٹارگیٹ, اٹس اے ہیوج ٹارگیٹ. ہاں, اٹ کین کریٹ دیٹ کائنڈ آف این افیکٹ وچ کین بی, وہ ہو سکتا ہے بہت اچھا, امیج بلڈنگ کے لیے بہت اچھا ہے, اور بھی بہت سارے. ہاں, لیکن ایٹ واٹ پرائس؟ وہ جب تک ہمیں وہ اس تک حد تک ڈیگریڈ نہیں کر لیتے یا وہ ہمیں نیوٹرلائز نہیں کر لیتے, ایئر کرافٹ کیریئر کو کبھی بھی اوپر. آپ وار گیم کر کے دیکھ لیں,
تو پھر اس میں ہم جب بھی کرتے ہیں تو بہت مشکل کوشچن ہے یہ فار این انڈین نیول کمانڈر ٹو میک اے ڈیسیژن ٹو موو اپ نارتھ دی ایئر کرافٹ کیریئر. تو ان کے تو ڈیسیجن تو مشکل ہے ان کا, لیکن ان کی ہیلپ لیسنس تو نیول چیف ہوں, ان کے ایئر چیف ہوں, تو اٹ واز ویری ویزیبل. جو انہوں نے 30 مئی کو پریس کانفرنس کی, اس سے پہلے انہوں نے فروری کے اندر بھی پریس کانفرنس کی تھی. ان کو تیجاس ہی نہیں مل رہے, وہ تیجاس پہ بیچارے پھٹتے رہ گئے, مجھے تیجاس تو دے دو, تیجاس تو دے دو. نہیں تیجاس اور بیچارے جو رافیل اس سے بڑا فائٹر ایئر کرافٹ ہے, اتنا ٹاپ آف دا لائن. یہ تو اب ایک آپ چشتی صاحب سے پوچھتے نا کہ آپ نے کیا کیا ان کے ساتھ. سر وہ بار بار نا ایک چیز یوز کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں انٹیگریشن. وہ کہتے ہیں کہ میں پھر کہوں گا, میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کے پائلٹس جو ہیں وہ ایوریج. نہیں, وہ بیچارے they were in dark. کہتے ہیں انٹیگریشن کا مسئلہ ہے. آپ نے جو وارفیئر ہے نا اس کو ایک نیکسٹ لیول پہ لے گئے ہیں. اب جب تک وہ اس کا توڑ, اور ان کا S-400, سر S-400 کیسے بول رہے ہیں آپ دیکھیں, اتنا بڑا سسٹم ہے وہ رشیا کا, بہت زیادہ, اور وہ آپ نے تباہ کر مارا. تو اب ان کے پاس جب تک یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو جاتی, ڈرونز آپ کے جا کے وہاں اڑتے رہے انچیلنجڈ, اور تو آپ کیسے کریں گے جب تک آپ ان گیپس کو فل اپ نہیں کرتے, دوبارہ جرت نہیں کر سکتا. اینڈ اٹ ول ٹیک دیم ٹائم ٹو انڈرسٹینڈ واٹ ہیز ہیپنڈ ود دیم. ایئر بیٹل کا ایک آل ٹوگیدر پاکستان ایئر فورس, ہیٹس آف ٹو دیم. جتنا بھی میں کہوں, انہوں نے اس کو ایک ڈفرینٹ لیول پہ لے گئے ہیں. سب مزیدار چیز پتہ کیا, یوزلی ہم سنتے ہیں, فلموں میں بھی دیکھتے ہیں, کلیئر ٹو ٹیک آف, کلیئر فار ٹیک آف. اس ٹائم وہ چشتی صاحب کوٹیڈ کہ دی آرڈر واز کلیئر ٹو ٹیک آف, کلیئر ٹو شوٹ. کہتے ہیں آپ کا ڈیفینسو مشن ہے ہمارا, جیسے بھی آپ نے مینشن کیا کہ ہم تو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, اپنی سوورینٹی کمپرومائز ہونے سے بچا رہے ہیں. بھائی یو آر دی اگریسر, آپ نے پلان کیا, آپ نے ٹائم آف چوزنگ آپ کی مرضی کا آپ نے کیا ہے, آپ نے کیا. یہ تو صرف دیکھیں, اور انہی جہازوں کو مارنا جن سے آپ نے ہمیں مارا تھا. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ 7 ہے ٹوٹل, 7 سر, 4 رافیلز اور 3 جیٹس. میں کہہ رہا ہوں کہ وہی نا, ایک اس کے اندر وہ بھی ان کو بہت دیر لگے گی اس سے. وہ باقی ویسے وہ بیچارے سیاسی بیانات دینے کی ان کو ضرورت تو ہے نا اپنی پبلک کے لیے, وہ کرتے ہیں. تو یہ سیاسی بیانات نے ان کو پہلے ذلیل کروایا, خالی ان کو نہیں کرایا, رشیا کو بھی کرایا, فرانس کو بھی کرایا, اسرائیل کو بھی کرایا. جس کی ان کے پاس مشینری تھی وہ ان کو پڑھتا رہے کہ بھائی جان کیا کروایا آپ نے, سب کے شیئرز گرواتی ہیں انہوں نے. بٹ سر اوور آل ونڈرفل. آپ نے ایک چیز بیچ میں بولی, میں دوبارہ کوٹ کرنا چاہوں گا کنکلوژن سے پہلے, کہ سب میرین ڈیٹیکٹڈ از اے سب میرین ڈسٹرائڈ. اور ہم نے آپ کی ڈیٹیکٹ کی ہیں بارہا, اور ہم نے چھوڑی ہیں. تو وہی والی بات ہے پاکستان کی طرف سے جو کہتے ہیں نا کہ وی شوڈ ریسٹرینٹ. تو پہلے آپ نے ایئر ریسٹرینٹ, رسپانسبل اسٹیٹ ہیں ہم, ایسے نہیں کہ چل پڑتے بس کسی کے پیچھے. باقی آپ نے جو اوور آل سیکیورٹی دیکھیں, میں پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ جو سیکیورٹی ہے نا, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی کی کیا ضرورت ہے, آپ اکنامکس کے اوپر توجہ دیں. تو پلیز انڈرسٹینڈ کہ ان دونوں آپس میں انٹرلنکڈ ہیں, بہت گو ہینڈ. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اکنامیکل, آپ دیکھیے, آپ کو میں تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں, کراچی کے حالات جب خراب تھے تو اکنامک ایکٹیویٹی وہ زیرو, بہت بری طرح. ہم لوگ جب وہ کہتے تھے شہر بند ہو جاتا تھا, اس میں کیسے ہوگی اکنامک ایکٹیویٹی. تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کی سیکیورٹی انوائرمنٹ ایسی ہو جو اس کو کنڈیوسو بنا سکے, اس ایریا کو, اس جگہ کو جہاں پہ آپ اکنامک ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس صحیح معنوں میں کیپیبلٹی اور ول ٹو گو ہیڈ یہ ہونی چاہیے. جب یہ ہے تو پھر آپ دیکھیے گا کہ وہاں پر اکنامک ایکٹیویٹی بوم کرے گی. اور اسی لیے میں کہتا ہوں یہ اکانومی اینڈ سیکورٹی گوز, جیسے آپ نے کہا, ہینڈ اینڈ گلو, ایبسولوٹلی بالکل ساتھ ساتھ چلتے ہیں. بٹ یہ دونوں چیزیں چاہیے, اور اسپیشلی میں نے ابھی تو پہلے بھی مینشن کہ مئی کے بعد تو جو پرسیپشن تھی دیٹ ہیز واشڈ آؤٹ. جی وہ انہوں نے کیے سر, بم مارے نا, ایسی بات تو نہیں ہے. ہمارے ادھر گھروں کے اندر ساتھ گرے, سویلینس چھوڑے انہوں نے, بیچارے 79 لوگوں کو مارا ہے. سویلینس بچے نہیں چھوڑے سر. ایبسولوٹلی. افغانستان کے اندر جتنا والیٹائل افغانستان ہمارے, ایسٹ یہ ہے, ویسٹ وہ ہے. ادھر ٹی ٹی بھی کھڑا ہوا ہے. ہاں, یہ تھوڑا سا ابھی جو ہمارا افغانستان والا بھی ہے نا, یہ بڑا ڈیفیکلٹ سر, ہاسٹیلٹیز کی وجہ سے, ہاسٹائل انوائرمنٹ ہے نا. تو اس میں آپ پیس اگر آپ کو چاہیے بھی, دا بیسٹ لائن آف ڈیفینس از ٹو اٹیک.
مجھے تو اب وہ لائن پاکستان کو لے کے ایٹ ٹائمس یاد آنا شروع ہوگی. سر اوور آل اینڈ بفور کنکلوژن ہماری کچھ اینی کامنٹ دیٹ یو وڈ وانٹ ٹو گیو آؤٹ؟ میرے خیال میں میں خاص طور پہ بات کروں گا میری ٹائم پوٹینشیل پاکستان کا بہت ہے. اس میں جیسے ہم نے ابھی ذکر کیا بہت ساری اس کی جہتیں ہیں اور ان میں ہم بہت زیادہ کر سکتے ہیں. اس پوٹینشیل کو ٹیپ کرنے کی ضرورت بھی ہے اور انشاءاللہ تعالی میرے خیال میں جیسے جیسے لوگوں میں اویئرنیس بڑھ رہی ہے تو میری ٹائم کی طرف، چاہے وہ میری ٹائم پولیوشن ہو، چاہے وہ ہمارے مینگروو فارسٹس ہوں، چاہے انڈس ڈیلٹا کا ریسیڈنگ لائن ہو، یہ ساری چیزیں، اور ہمارے کوسٹ لائن ہے، کوسٹ کے ساتھ ہمارا ٹورزم ہے اور ہم فیری سروس کر سکتے ہیں، پورٹ انفراسٹرکچرز ہیں، پورٹس کی اپنی کیپیبلٹی کہ وہ کتنی جلدی ٹرن اراؤنڈ کرتے ہیں شپس کو. یہ سارے کام میرے خیال میں اب سائنٹیفکلی اور بہت زیادہ ان کی ضرورت ہے کہ ہم ان کو ایز اے سبجیکٹ یونیورسٹیز میں پڑھایا جائے اور پریپیئر کی جائے ینگر لاٹ. ہاں یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوگا کہ یہ ایبزارب مارکیٹ میں کیسے ہوں گے، وہاں پہ اتنی جابس شاید، لیکن یہ کریٹ کرنے کی بات ہے. یہ سارے کا سارا ایک طرف جب چلتا ہے، اللہ کرے اس میں جو سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے نا، میں کہتا ہوں کہ ہمارے ایریا میں اگر کوئی ہائیڈرو کاربنس کی ڈسکوری اچھی ہو جاتی ہے تو اٹ ول چینج دا ہول کمپلیکشن آف میری ٹائم بلو اکانومی. اور اس کے ساتھ ساتھ سیکورٹی، تو وہ بھی میں اس کے حوالے سے یہی کہوں گا کہ آپ اپنی نیوی کے اوپر فل ٹرسٹ کر سکتے ہیں. الحمدللہ اٹس 24/7 وہ لوگ جاگ رہے ہیں، وہ لوگ اپنے کام کر رہے ہیں، ان کے پیٹرولز ہیں اپنے ایریاز میں، ان کو پوری اویئرنیس ہے، اپنے میری ٹائم ڈومین اویئرنیس جس کو کہتے ہیں، اور ساری انفارمیشن ہے، سب ریسورسز اویلیبل ہیں اور سب پریپیئرڈنیس بھی ہے. تو ایز سچ ڈونٹ وری اباؤٹ دی سیکورٹی ایٹ سی ورڈ سیکورٹی آف پاکستان. ہمیں اکنامکلی اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے میں پھر کہوں گا کہ دی موسٹ پیوٹل از آر گوادر پورٹ. اسے ہمیں آپریشنل کر کے اس کے اندر جہاز آ رہے ہوں جا رہے ہوں، بہت اس کے ساتھ ہماری روڈ لنکڈ اپ ہوں، اس میں ہمارے انڈسٹریل زونز ہوں. یہ سب چیزیں جب ہوں گی تو آپ دیکھیں کہ پاکستان کی اکانومی اپنے آپ بہت آگے چلی جائے گی انشاءاللہ، اور انشاءاللہ it will happen. انشاءاللہ اٹ ول ہیپن. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ریئر ایڈمرل سر نوید احمد رضوی ہمارے ساتھ موجود تھے. ونڈرفل ڈسکشن، آلویز اے پلیئر ہیونگ ون آف دوست جنہوں نے ساری زندگی ڈیڈیکیٹ کی ہو پاکستان کے لیے، پاکستان کی سیکورٹی کے لیے، گروتھ کے لیے، سسٹینیبلٹی کے لیے. Really hoping you enjoyed the conversation. If you have any comments to let us know in the comment section below. مجھے اسماعیل قاسم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.